السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بھائی، یہ زبردستی والی جو بات ہے نا، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ نہیں بولنے چاہیے ایسے کہ اسلام زبردستی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام زبردستی کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں نا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے جناب، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اس آیت پر غور ہی نہیں کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کہ دین میں سختی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، کسی کو آپ سختی جو ہے وہ سختی کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ آپ کسی سکھ، کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی یہودی کو، چوڑے وغیرہ کو جو ہے وہ آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، بلیک میل کر کے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ پر سختی ہی سختی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے تو کیا ہوگا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، ٹھیک ہے جی، دانت کے بدلے دانت ہے، زخم کے بدلے زخم ہے، یہ آپ کو چکانا پڑے گا، چاہے آپ بادشاہ ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، چاہے آپ فقیر ہیں۔ اسلام کے اندر سختی تو ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، مرد ہو یا عورت ہو جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسلام میں سختی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ مجرم ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے مجرم ہیں، حج نہیں کریں گے آپ مجرم ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہیں، اس کے آپ کو سزا ملے گی۔ اگر توبہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ بخش نہیں دیتا ہے، تو سختی تو ہے بھائی۔ ہاں، اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب آپ پر سختی ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو آپ برے نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ بے سلیس الفسوق، کسی کا آپ برا نام نہیں رکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، آپ جو ہے وہ اپنا سنی سنائی بات پر عمل کر کے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اسلام نے یہ ساری سختیاں رکھی ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پردے کی پابندی کرنی پڑے گی۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ پر سختی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم خیر لکم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو سختی تو ہے آپ پر۔ تو اس لیے نا یہ الفاظ مت بولا کریں کہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ بھائی اسلام قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تب آپ پر سختی ہی سختی ہے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ کے اندر کعبہ شریف کے اندر موجود ہیں، آپ کے پاس خبر پہنچی کہ جناب وہ ایک سردار آ رہا ہے، اس کے ساتھ 10,000 بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب آپ نے سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے، مکہ سے باہر تشریف لائے، کعبہ سے باہر نکل کے امیر المومنین حج کے موقع پر آپ نے اس کا استقبال کیا، استقبال کر کے اس کو اپنے ساتھ لے آئے، اور 10,000 لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ جب وہ حج کرنے لگا، طواف کرنے لگا، تو اس کی چادر پر ایک غریب بندے کا جو ہے پاؤں آ گیا۔ جب پاؤں آیا تو اس نے جو ہے وہ مکہ مار کے جناب اس کا ناک توڑ دیا۔ وہ بیچارہ روتا روتا فاروق اعظم کے پاس آ گیا، کہنے لگا جناب اس بندے نے جو ہے وہ میرا ناک توڑ دیا۔ آپ نے کہا کس نے؟ کہا آج کل آپ نے جس کا استقبال کیا تھا نا، اس بندے نے توڑا ہے۔ جب اس کو بلایا گیا، فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں سردار ہوں، یہ غریب بندہ اس نے میری چادر پہ جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو جاہل تھا، کافر تھا، تب بات کچھ اور تھی، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تیرے پاس یہ چانس نہیں ہے کہ تو جس سے مرضی جو کرتا پھرے۔ اب یہ ہے کہ یا تو اپنا ناک توڑوا یا اس سے معافی مانگ۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگے یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کے اندر یہ انصاف ہے کہ اگر عمر کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے، عمر کنڈ پہ اپنی پیٹھ پہ بوری اٹھا کے جناب کسی کے گھر پہنچا سکتا ہے، تو کون سی ایسا بڑی چیز آ گئی کہ تیرے ساتھ انصاف نہیں؟ فرمایا انصاف ہوگا، یا تو اس سے معافی مانگ لے یا اس کو راضی کر لے یا تیرا ناک توڑا جائے گا۔ اس نے کہا جی مجھے رات سوچنے کا موقع دیں۔ جب رات اس کو سوچنے کا موقع دیا گیا تو جناب ساری رات جو ہے وہ سارے جب مسلمان سو گئے تو راتوں رات 10,000 بندہ لے کر نکل گیا۔ فاروق اعظم نے ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ یار 10,000 بندے نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، 10,000 نہیں 10 لاکھ بندہ بھی نکلتا ہے تو بے شک نکل جائے، جی کہ فرمان صرف اور صرف اسی کا پورا ہوگا جو اللہ کی ذات کا پورا ہوگا، یا رسول اللہ کا پورا ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک منافق اور ایک یہودی آتے ہیں اور فیصلہ کرواتے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے تو منافق نے کہا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، فاروق اعظم کے پاس چلے گا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ آپ نے تلوار اٹھا کے منافق کی گردن اتار کے رکھ دی، فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا محبوب جو آپ کو حاکم نہیں مانے گا، رب اس کا ایمان ہی قبول نہیں کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار نے کہہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ میری جان کو چھوڑ کر باقی آپ سب چیزوں سے مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر پھر ابھی تک تو مومن نہیں بنا ہے۔ عرض کی حضور مومن کیسے بنتا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں بنتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اسلام تو اس طریقے سے سختی کرواتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ماں باپ کی کیا اوقات ہے، ہماری اولاد کی کیا اوقات ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا کہ محبوب آپ دنیا میں ایسے ایسے مومن دیکھیں گے اگر اسلام کے مقابلے میں ان کا باپ بھی آ گیا نا تو وہ باپ پر تھوکے گے بھی نہیں، اسلام کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر ان کے مقابلے کے اندر بھائی آ گئے تو وہ بھائی کے تھوکے گے بھی نہیں، اسلام کی خاطر لڑ پڑیں گے۔ اور جنگ بدر کے اندر ایسا ہوا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اسلام کے اندر سختی ہے، ہاں جب ایمان اس دل کے اندر آ جائے نا پھر اسلام کے اندر سختی نظر نہیں آتی، پھر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سختی نظر نہیں آئے گی، روزہ کرتے ہوئے سختی نظر نہیں آئے گی، حج کرتے ہوئے سختی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو جناب بےایمانی کرتے ہوئے سختی نظر نہیں آئے گی۔ اسلام تو کبھی نہیں کہتا کہ آپ بےایمانی کریں، اسلام کبھی نہیں کہتا آپ ٹھگی کریں، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو فرمایا، اپنے منشی کو کہا یار میرے گھر میں پیسے کوئی نہیں، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ منشی نے آگے رجسٹر لے کے رکھ دیا، کہا حضرت آپ مجھے لکھ کے دے دے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یار کمال ہو گیا کہ اب کہتے ہیں اسلام کے اندر سختی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو سختی کا یہ عالم ہے کہ جناب عمر جیسا بندہ اسی اسلام کی یہ پاور ہے نا کہ اسلام نے جناب ان کی کنڈ پر جناب بوریاں اٹھا کے جو ہے وہ کسی کے گھر پہنچا دی ہیں۔ یہ اسلام کی سختی تو ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو ان کا اپنا منشی جو ہے وہ اگلے مہینے کے ایڈوانس تنخواہ نہیں دیتا ہے۔ ہاں اس لیے اسلام قبول کرنے میں کسی پر سختی نہیں کر سکتے آپ، چاہے آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا گھر والے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اسلام قبول نہیں کرتے آپ ان پر سختی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو بھائی میرے اسلام کا ہر اصول کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں نا آپ کسی کے ملک کے اندر چلے جاؤ اور آپ کہیں جی ہم آپ کے ملک میں تو ضرور رہیں گے پر آپ کے قانون کو نہیں مانتے، اگلے پولے مار کے باہر نکال دیں گے، تو کیا خیال ہے کہ اسلام وہ ہی ہے کہ اسلام کے اندر جو مرضی داخل ہو جائے صرف کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کو جنت مل جاتی؟ نہ، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر اسلام کے سارے قانونوں کو بھی ماننا پڑے گا، جیسے دنیا کے ملکوں کو مانتے ہیں اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے جو قانون ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ نہ ماننے والا بندہ جس طرح ملک سے نکال دیا جاتا ہے اس طرح شریعت اسلامیہ کے قانون نہ ماننے والا بندہ بھی اسلام ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسلام کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ واللہ ورسولہ عالم۔